امریکہ کا چائنا کے خلاف گھیرا مزید تنگ اور انڈیا امریکہ کی دوسری چھاونی بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت خطے میں آؤٹ سورس کر رہا ہے اور چائنا کے خلاف محاذ بنانے کے لیے تائیوان اور انڈیا کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ پہلے تو امریکہ دوسرے ملکوں میں جا کے فوجی اڈے قائم کرتا تھا، اب صورتحال آگے بڑھ گئی ہے۔ چائنا کی بڑھتی طاقت سے خائف امریکہ اب انڈیا اور تائیوان جیسے ممالک کو امریکی کنٹونمنٹ سے تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا میزائلز اور ڈرونز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ سیٹلائٹس تک رسائی کے معاہدے کے بھی قریب پہنچ گیا۔ اس کا مقصد چائنا کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کا اعلان ممکنہ طور پہ اگلے ہفتے امریکن سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور ڈیفنس سیکرٹری مارک ایسپر کے دورے کے موقع پہ نئی دہلی میں اپنے ہم منصب سبرامانیم جے شنکر اور راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات کے دوران کیا جائے گا۔ یعنی امریکہ چائنا کو گھیرنے کا پورا بندوبست کر رہا ہے۔ اب امریکہ نے رواں ہفتے چائنا کی مخالفت میں تائیوان کو اسلحے کے 3 طرح کے نظام فروغ کرنے کی منظوری دی، جبکہ خطے میں چائنا کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بھی کر رہا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق امریکن کمپنیز نے بھارت کو 2017 سے اب تک $21 ارب سے زائد کا اسلحہ فروخت کیا اور امریکہ کی حکومت بھارت میں فوجی آلات کے بہتر استعمال کے لیے حساس معلومات کے تبادلے کا معاہدہ کرنے پہ زور دیتی رہی۔ اگرچہ یہ کہا جائے کہ انڈیا امریکہ تائیوان کے بعد دوسری فوجی چھاونی بننے جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کیا کر رہا ہے، چائنیز میڈیا سے بھی خائف دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ نے مزید 6 چائنیز میڈیا آرگنائزیشنز پہ قوانین کو سخت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروپیگنڈا آؤٹلیٹس ہیں جو ریاست کو جواب دیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے پیپلز ریپبلک آف چائنا اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دنیا بھر میں میڈیا سچائی کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ PRC میڈیا CCP کے لیے یعنی مختلف امور انجام دیتا ہے۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، مودی جو ہے نریندر مودی، ان کے انڈیا میں صحافیوں کو جان کو سخت خطرہ ہو گیا۔ اب بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ اٹھا کہ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل میڈیا اداروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک جوائنٹ خط لکھا ہے اور حکومت سے ایسے اقدامات کرنے کو کہا ہے جس سے صحافی یعنی جرنلسٹ بلا خوف و خطر اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور فرائض پورے کر سکیں، کیونکہ انڈیا میں صحافی اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہیں اور صرف وہی میڈیا پرسنز اور میڈیا ہاؤسز پھل پھول رہے ہیں جو BJP کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ جیسے حال ہی میں انڈیا کے ایک صحافی نے کہا کہ اگر آپ نے ہندوتوا کی پالیسی پہ، خصوصاً کشمیر پالیسی پہ حکومت بھارت پہ تنقید کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نہ صرف اپنے پیشے سے ہٹا کر بلکہ ملک دشمن بہت کچھ ہاتھ دھونا پڑے گا، بلکہ آپ کو اپنی زندگی کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ گزشتہ روز جموں سے شائع ہونے والے کشمیر ٹائمز بھی بند کر دیا گیا۔ یہ واحد اخبار تھا جس کا دفتر سری نگر میں ابھی تک قائم تھا، مودی سرکار نے وہ بھی بند کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یورپ کے 2 میڈیا اداروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ خط بھیجا ہے جس میں حکومت سے فوری طور پہ ایسے اقدامات کرنے کی اپیل کی گئی ہے جس سے بھارت میں موجود صحافی بلا خوف و ہراس اپنا کام ایمانداری سے انجام دے سکے۔ لیکن نریندر مودی کو ان خطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خود ہندوتوا کی پیداوار ہے اور سب کچھ نریندر مودی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔